السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے کہ اس کی وجہ قرآن نے ناپ تول میں کمی پیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ناپ تول میں کمی صرف محسوسات میں نہیں تھی بلکہ معنوی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق سمیٹ لوں اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی پیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سو پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے، وہ صبح کے وقت اس حال میں ہو گئے کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا حیلے حوالے کٹ حجتی کی وجہ سے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب ان کو زلزلے نے آ دبوچا اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا کہ یہ سب میرے زور بازو کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے اس ناشکری کی وجہ سے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ فخسفنا به وبداره الارض، آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے شرعی احکام ہیں، قیل و قال کرنے والے ملیں گے، کتنے ہی ایسے ملیں گے کہ جن کے احساسات اور جذبات قارون کی طرح ہیں۔ یہاں کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے زلزلے کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگیں، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں اور بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کریں، تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگتے ہیں، اس طرح عذاب نازل ہوگا۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجئے، ان باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک ہم میں نہیں پائی گئی؟ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، ناجائز تصرفات عام ہیں، والدین کی نافرمانی کے واقعات اب پرانے ہو گئے، بیوی کی اندھی محبت نے کتنے بنے بنائے گھر اجاڑ دیے، مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول پراگندہ ہو چکا ہے، عہدے، منصب، قیادت و سیادت نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے، گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس حوالے سے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی تو موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے پوری کر دی۔ الخبائث
شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے، اور علماء، صلحاء، اتقیاء، نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی اب کمی نہیں۔ یہ ساری باتیں آج نہیں، بہت پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اطلاع دے دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین و مددگار بھی ہے۔ یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں گے، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا، انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ اور زمین کا زلزلہ رک گیا۔ لہٰذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ابن قیم نے اپنی کتاب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط نقل کیا ہے جو زلزلے کے موقع سے انہوں نے حکومت کے لوگوں کو لکھا تھا، اگر زلزلہ پیش آ جائے تو یہ جان لو کہ یہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ اور خیرات کرتے رہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لوگوں کو 3 دعاؤں کے اہتمام کی تاکید کی تھی۔ یہ تینوں دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لہٰذا زلزلوں کے تعلق سے اسلام میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ مشترکہ طور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زلزلے صرف زمینی پلیٹوں کے ملنے یا ہلنے یا چٹانوں کے کھسکنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ زلزلے انہی بدعمالیوں سے باز آنے کے لیے الارم اور وارننگ ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے ہم اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدق کے دل سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔